السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز علماء اکرام، معزز سامعین، عزیز طلباء، آج ایک مرتبہ پھر اس گلشن میں آج کی اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں الحمدللہ مولانا یعقوب فیض صاحب کے حکم پر حاضری ہوئی۔ آپ لوگ بھی بڑی محبت سے اس ادارہ میں خصوصاً تشریف لاتے ہیں۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ادارے کو قیامت کی صبح تک آباد رکھے۔ وقت کافی ہو گیا ہے، آپ لوگ بھی غالباً مغرب سے پروگرام شروع ہے، آپ لوگوں کو بھی سلام ہے۔ صحیح بات ہے، دعا دیتا ہوں دل سے، اور یہاں دعا قبول بھی ہوتی ہے جس محفل میں بیٹھے ہیں۔ اللہ آپ سب کو اسی سال حرمین شریفین کے حاضر دل سے دعا ہے۔ پیر جی تسی تو ماشاءاللہ ہو کے قریب بھی ہو کے آئے ہیں، آپ کے لیے بھی ہے جتنے بھی شریک ہیں یہاں پہ۔ بہرحال گزشتہ رات میں الحمدللہ کل سارا دن چناب نگر ختم نبوت کانفرنس میں گزرا، وہاں پہ بھی کلام پڑھنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد رات کو فیصل آباد میں محفل تھی، تو فیصل آباد کے ایک نامور عالم انہوں نے مجھے ایک نعت کا کہا کہ بڑے دن ہو گیا آپ کی یہ نعت نہیں سنی، تو رات پڑھا، مجھے خود بڑے اس کا لطف آیا نعت، میرا دل چاہ رہا ہے پھر میں اسی سے آغاز کروں۔ اس میں درود پاک کا ورد ہوگا، اور ہم سب مل کر محبت سے درود پاک کا ورد کریں گے، اس یقین اور اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم جو درود پاک یہاں پڑھتے ہیں، ہمارا درود فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ۔ آغاز کرتا ہوں میں، شریک ہو جائیے آپ بھی۔ ایسا معطر ایسا معمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ مجھے اللہ جانتا ہے، احساس ہے کہ آپ یقیناً تھک گئے ہوں گے، تھک جاتا ہے بندہ جہاں پہ 4-5 گھنٹے سے مسلسل بیٹھا ہو، لیکن انشاءاللہ جتنی دفعہ آپ درود پڑھیں گے، ہر دفعہ پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی رہیں گی آپ، چاہے تھکاوٹ میں پڑھیں، جس وقت بھی درود پاک پڑھیں۔ اور درود پاک ایسی عبادت ہے کہ جس وقت یہ پڑھے قبول ہو جاتی ہے۔ محبت سے ذرا پڑھی، میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، اور یہ نہیں کہوں گا کہ بلند آواز سے پڑھیں، لیکن سب پڑھیں مل کے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ریگِ عرب میں ایسا گلِ تر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن اترا آنگن میں ان کے، قرآن اترا آنگن میں ان کے، کیا کچھ نہیں ہے دامن میں ان کے، کیا کچھ نہیں ہے دامن میں ان کے، نا آتوئی نا کل کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ
वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चाहे तो टुकड़े चांद के कर दे, चाहे तो टुकड़े। मेरे आका का मशहूर मौजज़ा कि मेरे आका ने उंगली का इशारा किया, चांद टुकड़े हो गया। अगला बिसरा इससे भी ज़बरदस्त है। और जब मैं अगला बिसरा पढ़ूँ तो आपने आका के मोहब्बत में दायां हाथ उठा के कहना है सुभान अल्लाह। चाहे तो टुकड़े चांद के कर दे, हुक्मे खुदा से वो किबला बदल दे, हुक्मे खुदा से वो किबला बदल दे। हर एक अदा है महबूब दाबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा मुअत्तर ऐसा मुअम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद में एक कलाम जो तकरीबन मैं हर जगह ही पढ़ रहा हूँ, रबीउल अव्वल में वो पढ़ना शुरू किया, बड़ा दिल को लगा वो कलाम। शाह जी शायद आपकी मौजूदगी में पहली दफ़ा पीर साहब पढ़ूँगा। वैसे तो मैं हर जगह इस कलाम को पढ़ रहा हूँ, आप सुनेंगे इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे। अगर मुझे मौला याकूब साहब कहेंगे कि इसी नात पे ख़त्म करना है तो मैं बस यहीं पे ख़त्म करूँगा और ख़ुशी के साथ, क्योंकि इनकी जो टाइम की पाबंदी है ये हर जगह नहीं होती। अब देखें ना कितने कितने बड़े बड़े मेहमान 2-2.5 घंटे में सब, वरना जिस लेवल के अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान आए थे ये प्रोग्राम कम से कम को 4 बजे ख़त्म होना चाहिए था। तो इंशाल्लाह मेरे बाद मौलाना कासिम साहब है और आखिर में मौलाना यहया बासी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, बस करीब ही में इंशाल्लाह आ जाएंगे, उनका बयान और फिर ख़त्म। तो एक कलाम पूरी तवज्जो में चाहूँगा हमारे साथी जितने भी तशरीफ़ फरमा उलमा और अहबाब हज़रात के लिए। अल्लाह की कसम आज़मत में बड़ा सरकार के जैसा कोई नहीं। पहला मिसरा पढ़ा है, दिल को लगा है कि नहीं? अल्लाह शायर को भी जज़ाए खैर दे। अल्लाह की कसम अज़मत में बड़ा सरकार के जैसा, सरकार के जैसा कोई है हमारे आका जैसा? कोई है? आप मेरे साथ मिलकर ये कहेंगे हाथ उठा के कि सरकार के जैसा, सरकार के जैसा। अल्लाह की कसम अज़मत में बड़ा सरकार के जैसा कोई नहीं। ईमान है ये ईमान मेरा, सरकार के जैसा कोई नहीं। फूलों ने कहा कलियों ने कहा, तैबा के हंसी मौसम ने कहा। फूलों ने कहा कलियों ने कहा, तैबा के हंसी मौसम ने कहा। इतराते हुए ये बोली हवा, सरकार के जैसा कोई नहीं। अल्लाह की कसम अज़मत में बड़ा सरकार के जैसा कोई नहीं। बू जहल की कोशिश हार गई, मक्के की सुलगती रेत पे भी। कैसा इश्क था। मैं अगले मिसरे में जिस आशिक़ रसूल का नाम लेने लगा हूँ, अल्लाह हमें भी उन जैसा इश्क अता फरमाए। आप नाम सुनेंगे तड़प जाएंगे। किसका जिक्र करने लगा हूँ? बू जहल की कोशिश हार गई, मक्के की सुलगती
تھی ریت پہ بھی شاہ جی یہ عشق بلالی بول اٹھا سرکار کے جیسا کوئی نہیں یہ عشق بلالی بول اٹھا سرکار کے جیسا کوئی نہیں بکر عمر عثمان غنی حمزہ طلحہ حسنین علی ہر صحابی نبی وقت جنتی صحابہ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں صحابہ بھی ہمارے اہل بیت بھی ہمارے میں نے جن ہم ہی مانتے ہیں تو جن ہستیوں کو میں نے نام لیا ایک مرتبہ ان کی محبت میں ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ صدیق عمر عثمان غنی حمزہ طلحہ حسنین علی ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے کہ سرکار کے جیسا صدیق عمر عثمان غنی حمزہ طلحہ حسنین علی ہے سارے صحابہ کا نعرہ سرکار کے جیسا کوئی نہیں ہے سارے صحابہ کا نعرہ جیسا کوئی نہیں طائف میں جو ہے کھائے پتھر تھا جسم مبارک خون میں تر اب وقت نہیں ہے کہ میں کوئی اس شعر کی مناسبت سے گفتگو کروں لیکن ہمارے لیے بہت بڑے سبق ہیں جتنے بھی واقع ہوئے ہیں اب اس کو سامنے رکھیں اور دیکھیے گا حضرات آج ہم تھوڑی سی کوئی بات ہو جائے بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے 1 منٹ سے پہلے پہلے میں کوئی گفتگو نہیں کر رہا شعر میں آخری شعر ہے میرے اس حاضری کا ٹھیک ہے طائف میں جو ہے کھائے پتھر تھا جسم مبارک خون تر ایسے میں بھی دی دشمن کو دعا سرکار کے جیسا کوئی نہیں ایسے میں بھی دی دشمن کو دعا سرکار کے جیسا کوئی نہیں اللہ کی قسم عظمت میں بڑا سرکار کے جیسا کوئی نہیں ایمان ہے ایمان میرا سرکار کے جیسا کوئی نہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جن کے ہاتھ سلامت ہے آقا کے ختم نبوت کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت تاج تخت ختم نبوت